دوسری بشارت پیدائش سے پہلے آپ کے دادا پیر بابا سناسی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، پیر کے بھی پیر، انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ وہی بخارا کے دور ایک مقام سے آپ کا گزر ہوا تو وہ جگہ دارو، جگار، چوری، ڈاکہ زنی، گناہوں کا اڈا، اور وہاں سے بابا سناسی کا گزر ہوا تو آپ بھی ٹھہرے اور کہا کہ یہ آج جگہ ایسی ہے لیکن ایک یہاں پیدا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جگہ قصر عارفہ بن جائے گی۔ عارفین اللہ کے معرفت پا کے فنا فل ہو کے عارفین کا قصر عارفہ، اور آپ کا جو مقبرہ ہے، مزار ہے، جو وہ قصر عارفہ ہی کہلا رہا ہے آج تک۔ پہلے کیا تھا؟ ڈاکہ زنی، یہ ہے نا، شراب نوشی، اس کا اڈا تھا۔ لیکن بشارت یعنی خوشخبری پیدائش سے پہلے دی جا رہی ہے کہ ایک ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، محبوب الہی ہوگا کہ جو یہاں ہوگا تو یہ سب ختم ہو کر یہ قصر عارفہ بن جائے گی، اولیاء کے آنے کی جگہ بن جائے گی، عارفین کی مقدس جگہ بن جائے گی، یہاں سے میں خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ دوسری بشارت ہوئی۔ پھر مسلسل چند بشارتیں ہیں جن میں بشارت دی گئی کہ یہ مقام ہے، یہ مقام۔ جنہوں نے جمعہ کی تقریر سنی ہوگی انہوں نے امام ربانی کی بشارتیں سنی تھی، مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بشارت ہی سن لی تھی۔ ابھی میں سلسلے اسی نقش بند کے جو بانی ہے جن سے یہ پورا جانا پہچانا جاتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ بشارت پہ بشارت، جس کی پیدائش سے پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ تشریف لائے حضرت سید بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، واقعی اونچا گھرانہ تو کیسا، 11 واسطوں کے بعد آپ کے دادا حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دادا در دادا۔ اب جس کا گھرانہ ہی حسینی ہو، ولی المشرف محمدی مشرف دیکھ کر کے جو قید تشریف لائے ہو، ان کا عالم کیا ہو؟ آپ کی تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی۔ آپ ایک اور بزرگ تھے ان سے پہلے بشارتوں کے اندر، وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں مجھے میری پیاس بجھ جائے، مجھے میری پیاس بجھ جائے۔ ادھر جا رہے ادھر جا رہے، یہ حضرت سے مل رہے، وہ بزرگ کے پاس آ رہے۔ پھر ایک بزرگ کے مزار پہ گئے تو وہاں سے اشارہ ہوا کہ 12 سال کے بعد وہ شخص پیدا ہوگا جسے سید محمد بہاء الدین نقشبندی کہا جائے، انہی سے تمہیں فیض ملے گا، وہی تمہاری پیاس بجھائے گا، اور انتظار کرو۔ ابھی انہوں نے اور انتظار کرا۔ جب حضرت پیدا ہوئے اس کے بعد بڑے ہوئے، پھر آپ سلسلہ رشد و ہدایت پر بیٹھے اور پھر انہیں فیض پہنچایا۔ اسی لیے کہنے والے صوفیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پانی تلاش نہ کرو، پانی تلاش نہ کرو، پیاس پیدا کرو۔ پیاس پیدا، جب پیاس پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی، جب بندے کو بالکل مضبوط ہوگا تو پلانے والا خود ہی آ جائے گا، مطلوب خود ہی ہو۔ تمہاری طلب دیکھ کر کے مطلوب خود آئے، تمہیں پہنچا دیا جائے گا یا اسے بھیج دیا جائے گا۔ پیاس، پانی کی لوگ پانی تلاش کرتے ہیں، یہ بابا کے پاس جاوے کہ وہ بابا کے پاس جاوے کہ یہاں جاوے کہ ہمیں یہ معرفت کا جام مل جاوے، وہاں گئے تو نہیں ملا، یہی نہیں، تیرے میں کمی ہے طلب میں، تو طلب ایسی پیدا کر، پھر جہاں بیٹھا ہوگا وہیں شمس تبریزہ پہ پہنچے گئے، ہے نا ایسا۔
بہرحال حضرت پوری تعلیم ہے، تربیت ہے، ایک سیرت پاک ہے آپ کی، حسن اخلاق ہے، جاہ و جلال بھی ہے، فضل و کمال بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے ایسی برکتیں اور رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا کہ آپ خود کہتے ہیں میرے ساتھ اتنے لوگ تھے اس راہ سلوک پہ، طریقت کی منزل پہ چلنے والے، کئی درجات تھے، میری خواہش تھی کہ مولا سارے پار کرا دے، اور اللہ نے مجھے ساری منزلوں کو پار کرا دیا۔ المختصر یہ کہ مختصر یہ کہ جن کی ولادت ایسی ہو، جن کی بشارت ایسی ہو، اور جن کا فیضان ایسا ہو کہ ان کے خاص مرید حضرت علاء الدین رضی اللہ تعالی، ان کا معاملہ بھی بڑا اچھا، خاص آپ کے حضرات کرامتوں میں یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے بیٹھے تھے اور آپ کے ایک خادم کہیں دور تھے، آپ نے وہیں سے فرمایا، یہیں سے، کہ ابھی ان کا نام لے کے کہا، ابھی وہ وہاں سے نکلے وہاں پہنچے، پھر کہا وہاں کچھ دیر ٹھہرے، پھر من نہیں لگا وہاں سے اٹھے یہاں پہنچے۔ وہ جہاں جہاں گھوم رہے ہیں وہ یہیں سے بتا رہے ہیں، مریدوں نے تاریخ نوٹ کر لی، وقت نوٹ کر لیا۔ آج جب وہ مرید کئی مہینوں کے بعد قصر عارفہ بخارا سبرقند بخارا ازبکستان پہنچا جہاں آپ کا مزار ہے، تو مریدوں نے کہا کہ بھائی تو فلاں وقت میں فلاں دن وہاں تھا، کہاں ہاں، کہاں تھوڑا من میں بے چینی ہوئی، کہاں ہاں، کہاں وہاں سے تم چلے وہاں پہنچے، کہاں ہاں، کہاں وہاں پہ من نہیں جمع تم وہاں سے اٹھے تم وہاں چلے، کہاں ہاں، کہاں ایسا ویسا ہوا، کہاں ہاں، کہاں یہ تم سب کیسے جانتے ہیں، کہاں ہم مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مرشد آپ کے بارے میں یہ کہنے لگے، وہ ہم سن رہے تھے اور لکھتے جا رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، ایک مرتبہ ندی کے پاس بیٹھے، مریدین بیٹھے، ایک نے کہا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ہوتے تھے، زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اگر یہ ندی دریا اگر کہے الٹی چل تو الٹی چلتی ہو جاتی تھی، آج کل کہاں ایسے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اے ندی الٹی بہے الٹی چل، اتنا کہنا تھا، جملے پوری نہیں ہوئی کہ ندی جو ہے دریا الٹا بہنے لگ گیا۔ پھر دیکھا ایسی کرامتوں پہ کرامتیں، کرامتوں پہ کرامتیں، تو جس کو پیاس میں کمی ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اور جس کو طلب مضبوط ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم جیسا ایما پیدا، یقین پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ کہاں کی عقل ہے کہ چاند کو چھوئے، عقل تو یہ ہے چاند کو اپنا دیوانہ بنا، ہے نا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے آج بھی، یہ چاند کا شعر بھی انہی کا ہے۔ تو اپنے اندر جو ہوتا ہے اسی سے سب ہے، سب کو اس پہ چھوڑا نہیں جاتا، اپنے اندر بھی کچھ پیدا کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث یحییٰ سہروردی، کون؟ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی کے دادا بیٹھے ہیں خانقاہ میں، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی شہزادے ہیں، آپ کے دادا یحییٰ غوث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کچھ ایسا ہوا، آپ نے فرمایا یا غوث المدد۔ حضرت یحییٰ کھڑے ہوئے باہر آئے، دیکھا زکریا ادھر، یہ کیا چھوٹی چھوٹی بات میں غوث اعظم کو بلا کر، تم خود ایسے بنو، چھوٹی موٹی بات میں پکار رہے ہو، وعدہ کی بات اثر کی اور خود غوث العالمین بہاؤالدین بنے، کا وقت آنے پہ پکاریں گے، یعنی سمجھے کچھ، وہ تو کرم کر رہے ہیں، تیرے اندر پیاس کی کمی ہے، طلب کی کمی ہے، محنت کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، مودت کی کمی ہے، عشق کی کمی ہے، مجاہدی کی کمی ہے۔ محبت، عبادت پہ جب عادت بن جائے تو وہ ریاضت کہلاتا ہے۔ اس دن آپ نے سنا پہلے دن وظیفہ کتنے بار پڑھو، اتنی بار پڑھو، زیادہ 9 لاکھ مرتبہ پڑھ گئے۔ عبادت پہ جب ہمیشگی ہو تو وہ ریاض بن جاتا ہے، ریاضت، اور ریاضت جب زیادہ ہوتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے،
اور جب محبت عروج پہ آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت اور محبت میں عشق ہوتا ہے تب مرشد کامل میں ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے اور وہ تمہیں رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ عبادت کو پکڑو، عبادت پہ ہمیشگی کو پکڑو گے تو ریاضت کہلائے گی، اور ریاضت بڑھے گی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو عشق پیدا ہوگا، اور عشق پیدا ہو تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ منزل عشق آ گیا تمہارا کام، منزل مکمل ہوئی۔ پھر تو کیا ہے، بندہ عشق کی آنکھوں سے محبوب کا یار کا دیدار کیا کرتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بہاؤالدین کی، یہ ایسے ہے زبان سے کہہ دے تو ہو جائے، یہ ایسے ہے کہ کہاں کہاں کی خبریں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں، ایسی کئی ہیں کرامتیں۔ پھر آپ کا وصال مبارک، پھر آپ کا سلسلہ، پھر آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جب باقی باللہ کا ایسا مقام ہے، جب امام ربانی کا ایسا مقام ہے، تو یہ تو سید بہاؤالدین نقشبندی ہے، کیسا مقام ہوگا۔ آج ان کا دین ہے، دین ربیع النور، مولا انہی کے صدقے میں محبت الہی عطا فرمایا جو محبت میں کامل۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں، اس سلسلے کے جو ملفوظات ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ بھی بہت قابل راہ پہ چلنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ وہ ایسے بخارا جہاں سے ہمارے شاہ عالم کے دادا گھرانہ، جہاں سے بخارا چلا، حضرت سرخ پوش بخاری، حیدر سرخ پوش بخاری، وہاں بخارا، یہی بخارا، سمرقند بخارا، اللہ اللہ۔ تو یہ تھے ایک ولی، بڑے ولی، جن کے نام میں بھی فضیلت، جن کے ارشاد کے اندر راہ چلنے والوں کے لیے راہ ہے، جن کے سلسلے میں کہیں ایک چیز ہے، بعد میں دیکھو تو اعلیٰ، اس زمانے میں دیکھو تو اعلیٰ، ہر جگہ اعلیٰ، بلکہ آپ اوپر جائیے تو ایک یہ سلسلہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے جا ملتا ہے، جس کا بانی ابو بکر صدیق ہو، بات ہی کیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو خلافت دی اس سلسلے طریقت نقشبندیہ میں؟ حضرت سلمان فارسی، وہ بھی زبردست سلمان وغیرہ۔ تو پھر سلمان فارسی نے کیا کیا کہ ابو بکر نے شہزادے کو نہیں دی تو ان کے پودے حضرت قاسم بن محمد کو دی۔ پھر قاسم بن محمد نے بھی کیا کیا کہ آل رسول میں ڈال دی، حضرت امام جعفر صادق کو دے دی، اور امام جعفر صادق نے باجد بستامی کو اس سلسلے کے خلاف، باجد بستامی نے ابو الحسن خرقانی کو دے دی۔ پھر ہوتے ہوتے باقی باللہ ہے، پھر امام ربانی اور سلسلہ۔ اب دیکھیے کتنا زبردست معاملہ ہے، سیدھے حضور سے ابو بکر ہے، سبحان اللہ، ابو بکر نے سلمان کو چن لیا، اس میں سلمان نے پھر انہی کے پوتے قاسم کو چن لیا، تو قاسم نے بھی دیکھا تو آل پاک کے پوتے کو ہی چن لیا، امام حسین نے کہا یہی جعفر صادق ہے، یہی سلسلے سے آگے بڑھے۔ تو انہوں نے جسے نواز کے شہنشاہ بنایا وہ سلطان العارفین باجد بستامی بنایا، پھر انہوں نے جس کو بنایا وہ ابو الحسن خرقانی بن گئے۔ کیا سلسلہ ہے ابو الحسن خرقانی، اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے۔ باجد بستامی کوئی جواب نہیں۔ درود شریف پڑھیے تو بات عرض کرو، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آپ دیکھیے محبت، دیکھیے ابو بکر صدیق کی سیرت پاک کا جلوہ بخاریوں میں اور سلسلے نقشبند میں نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں دو ایک بڑے واقعات ہوئے۔ کیا ہوئے؟ وہی سرکار سے تعلق ہے، سرکار مدینہ کے تعلق سے۔ پہلا کیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں۔ اس دن آپ کل سنے وحی آئی، اقرا پڑھو، پھر اعلان نبوت کا آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ سب کو بلایا، بلانے پہ سب آ گئے، کہاں مانتے ہو کہ نہیں، کہاں مانتے ہیں، کہاں تو پھر مانو قولوا لا الہ الا اللہ، ہے نا، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ادھر اعلان نبوت ہو رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہمیشہ محمد عربی کے ساتھ رہے وہ ابو بکر اس وقت اس محفل میں موجود نہیں، وہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں،
بیت المقدس غالباً گئے ہوئے ہیں، اس طرف حضرت گئے ہوئے ہیں، اور ادھر اعلان ہوا، یہاں اعلان نبوت ہے، یہ اچانک ایک پریورتن ہے، ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ سرکار اعلان کر رہے 40 سال کی عمر میں، ابھی تک کوئی نبوت اور رسالت کی بات نہیں تھی، ابھی تک چھپانے کا حکم تھے، نبی چھپاتے رہے، اتنا چھپایا اتنا کہ ابو بکر بھی پہچان نہ پائے کہ یہ نبی ہے۔ جب رسول چھپانے پہ آئے تو کوئی جان نہ سکے، لیکن جب اعلان ہوا اے نبی اب چھپاؤ نہیں، اب اعلان کر دو، اعلان نبوت کر دو۔ جب آپ نے اعلان کر دیا، علل اعلان کر دیا، ظاہر ہو گئے، ظاہر کیا، اعلان کیا، 40 سال تک تو خاموش رہے۔ اس خاموشی میں جو پیغام دیا، اس مکے والوں کو پیغام دیا، مکہ بڑے گناہگار ہو چکے تھے بت پرستی میں، جیسے قصر عارفہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی نے بعد میں اس کو چور و ڈاکہ جنی اور شراب نوشی سب ختم ہوئی، سارا کا سارا بخارا کا وہ علاقہ قریب کا سب کے سب اولیاء کا مسکن بن گیا۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے اندر پہنچے، جب اعلان ہوا کہ آپ تبلیغ کرو تو دیکھا تو گناہ کے پر گناہ ہو رہا ہے، بدکاری پہ بدکاری ہو رہی ہے، شراب نوشی عام ہے۔ آپ پناہ مانگنے لگے، مولا کیسے رہوں گا، میں تو گیلان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ چلنے لگے، شہر چھوڑ کر جانے لگے، ایسے گناہ بھرے ماحول میں کیسے رہوں۔ ابھی آپ چند قدم چلے تھے، حاطف غیبی نے آواز دی، عبدالقادر تمہیں گیلان اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم چھوڑ کر آ جاؤ، تمہیں تو یہی رہنا ہے۔ اس گیلان کو جیسے آپ کے دادا جان محمد عربی نے مکہ کو جنت نشیں بنایا ہے، تمہیں بھی بغداد کو ولیوں کا ٹھکانہ بنانا ہے۔ ایسے کئی بزرگ ہیں جہاں پہلے کچھ اور تھا، ایک ولی کی برکت سے بغدادی محلہ بن گیا، تہجد گزار بن گیا، توبہ ایسی کی کہ رئیس الطیبین ہو گئے۔ ایک قصر عارفہ میں اے مولا یہ کس کا عکس ہے، کہا یہ رسول کی مکی زندگی کا عکس ہے، مدنی نہیں مکی زندگی، مکے میں ماحول کچھ اور، شراب نوشی، ارے ظلم اتنا کہ اپنی ہی بچی کو گاڑ دیتے تھے، ہے نا، بت پرستی اتنی کہ اپنے اپنے بتوں کو رکھ کے آتے تھے، اب آستینوں میں کہاں کہاں چھپا کے یہ وہ بت ہے، یہ وہ بت ہے، یہ وہ ہے۔ ایسا ماحول کون بنا سکتا ہے؟ کسی پیغمبر میں ہے، بے شک خدا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اس مکے کے ماحول کو واقعی مکہ بنانا تھا تو اس کے لیے میرے رب نے جسے چنا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس ماحول کو ڈھالنا اتنا آسان نہیں ہے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے، ارے ایک انسان کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے برسوں گزر جاتے ہیں، ہے نا، ایک آدمی کو صحیح راستے پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے، بے نمازی کو نمازی بنانا اور اس پہ نماز پہ اسے قائم رکھنا آسان ہے، کسی بے دین کو دیندار بنانا، بے کلمہ کو کلمہ گو بنانا، بت پرست کو خدا پرست بنانا، بے دین کو دیندار بنانا کوئی آسان کام ہے؟ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور کام ہو تو آسان ہو چند دنوں میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ ماحول کو خوشگوار بنانا، نیک بنانا، آج اپنے پریوار کو ہم نیک نہیں بنا پاتے، اپنی سوسائٹی کو ہم نیک نہیں بنا پاتے، اپنے ماحول کو ہم دوستوں کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو بتائیے اولیاء اکرام نے، سرکار نے، اہل بیت نے کس انداز سے دین کی خدمت کی۔ تو سنو، میلاد میں، میلاد کی ایک یہ بات 1500 سالہ ہے، نیت کرو کہ ہم لوگ 15 لوگوں کو نمازی بنائیں گے، 15 لوگوں کو درود و سلام پڑھنے کا عادی بنائیں گے، ہے نا، تاکہ ہماری یہ دین کی تبلیغ، لوگوں کو نیک بنانا، لوگوں کو ایک بنانا، نمازی بنانا، روزے دار بنانا، برائی کو چھڑوانا، بے پردہ کو با پردہ بنانا، بے خبر کو باخبر کرنا، بے علم کو علم دینا، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام یہ ہمیں آپ کو کرنا ہے، لوگوں کو نمازی بنانا 1500 سالہ سشن ہے۔ یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ 2025 میں 15 پورے ہو رہے ہیں، بات جہاں سے چھوڑی یاد رکھنا،
معلوم ہے اعلان نبوت 2025 میں 15 پورے ہو رہے ہیں، 1500 سال نکل گئے. آج اگر اس سنت کو ہم زندہ کریں، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، سرکار کتنا خوش ہو جائیں گے. جو سرکار نے مکے میں کیا تھا ہے نا، جو سرکار کے چاہنے والے اولیاء نے اپنے اپنے مقام پہ کیا تھا، حضور غریب نواز نے بھی تو کیا کیا. یہاں آئے تو وہی تو ماحول تھا، ادھر بھی ٹن ادھر بھی ٹن، اس ٹن کو ملا کر بنا دیا، ایک ہی رنگ میں رنگ دیا. آؤ چشتیوں اور اس سرکار کی بارگاہ میں آؤ، میرا کام ہے در رسول تک پہنچانا، لیکن میرے تک تو آؤ، میرے در تک آؤ تاکہ در علی تک پہنچاؤ، اور در علی تجھے در نبی تک پہنچائے، اور جسے در نبی مل گیا اسے در خدا مل گیا. یہی تو غریب نواز نے بھی کیا. لیکن پھر غریب نواز نے دیکھا کہ یہاں تو بہت بھاری بھاری لوگ ہیں ہے نا، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کہیں گیت ہے کہیں ریت ہے، کہیں انداز ہے کہیں اخبار ہے، کہاں یہ تو دعوت و تبلیغ میں بہت پوری عمر نکل جائے گی. اتنی عمر تو ہو چکی تھی آپ کی، کافی عمر ہو گئی. اس کے بعد آپ کا ہندوستان میں آنا ہوا. ہند میں آپ کا آنا 60 سال کے اوپر لگ بھگ، اس کے بعد آپ ہند میں آئے. اب باقی بچی کتنی دعوت و تبلیغ کرنے گئے تو پھر ہو رہا کہا ایسا کام کرو جو سرکار سے بہت کچھ ملا ہے، اس میں سے ذرا سا اپنے ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں حور بڑی خوبصورت ہے، اپنا ناخون اگر دنیا پہ ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، پھیکی پڑ جائے، ہے نا. حوریں اتنی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو وہ حوریں اپنا ناخون اتنا خوبصورت ہے ان لوگوں کا کہ دنیا پہ ظاہر کر دے کہ یہ ساری جو دنیا کی رونقیں ہیں ختم ہو جائے. یہ تو مجھے قصر عارفہ لگتا ہے. یہ شاہ عالم کا دربار، یہ پورا احاطہ، یہ بھی قصر عارفہ ہی ہے، عارفوں کی منزل ہے، کیونکہ مشرب ولایت محمدی پہ تو آپ بھی ہے، 4 خصوصی بشارتیں تو آپ کی ہیں. تو وہ وہاں بخارا میں کر رہے ہیں، یہ بخارا سے آ کے احمد آباد میں بخارا بنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں بنایا، انہوں نے یہاں بنایا. لینے والا چاہیے، مانگنے والی طلب چاہیے، وہ طلب چاہیے، وہ کردار چاہیے، وہ اخلاق چاہیے، وہ ہمت چاہیے، وہ جرأت چاہیے، وہ پیار محبت اور عشق چاہیے. ورنہ یہ تو یہاں کی بہاریں تو کبھی نقش بند کی یاد دلاتی ہے، کبھی سہر ورد کی، کبھی بغداد معلیٰ کی، تو کبھی اجمیر شریف کی، ہے نا، تو کبھی خانہ کعبہ کی، تو کبھی مدینہ رسول اللہ کی. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، نگاہیں چاہیے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اس سب کے بعد ابھی درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. حضرات گرامی، آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محبت سے اس کو سمجھ رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جاؤ. یہ میلاد جو ہے اپنی امنگ کو بڑھانے آتا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، لوگوں کو نیک بنانا، ایک بنانا، پرہیزگار بنانا، متقی بنانا، ہے نا، آسان نہیں ہے، لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے. یہ کام کرنا ہے، بڑی سنت ہے، بڑا عمل ہے. اس کا ثواب تو بے پایا ہے. کوئی ایک بندہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے وہ دعا کرے پھر اپنا بیڑا پار ہو جائے، ہے نا. تو حضرات سرکار نے جب اعلان کیا تو کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ میں نبی ہوں اور خدا وحدہ لا شریک ہے. انکار تو بنتا تھا. لوگوں کے دماغ جو آج سے کئی سو سال کچھ اچانک چینج ہو، بات نئی پیش کی جائے تو اس کو ماننا اچانک میں، ایک نئی بات اگر آئے تو کیسے کیا جائے. لیکن اس محفل میں سب تو تھے، ابو بکر نہیں تھے، ہے نا. ابو بکر نہیں تھے. کہاں تھے؟ تجارت کے غرض سے اقصیٰ گئے ہوئے تھے، شام گئے ہوئے تھے. اب کیا ہوا، یہاں اعلان ہوا. دیکھو نسبت، محبت، صحبت، ان کے قریبی تھے، دوست تھے سرکار کے. تو فیضان کیسا ہوتا ہے، وہاں خواب دیکھا آپ نے. جو سامنے ہیں، جہاں اعلان ہو رہا ہے، وہ تو سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کرے.
کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی شک میں پڑ گئے، یہی ماحول ہوا. لیکن وہاں اتنی دور، سبحان اللہ، محبت ہو تو ایسی ہو، اتنی دور خواب دیکھ رہے ہیں بروایت اختلاف، چاند ستارے یا سورج آیا ان کی گود میں، ہوا نور پھیلا. یہ خواب دیکھا، خواب دیکھا، بیدار ہوئے، کہا یہ عجیب و غریب خواب میرے کو کیسے آیا. آتے ہیں خواب، اچھے اچھے خواب آتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جہاں بات اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، جس میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا. کیونکہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو 1 سال بعد پورے ہونے والے ہوتے ہیں. تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں اگر فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو خواب آیا ہے تو وہ 1 سال کے بعد پورا ہوگا. اگر فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو خواب آیا ہے تو 1 مہینے بعد پورا ہوگا. اگر فلاں فلاں تاریخ کو اسلامی خواب آیا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے تو آپ کو 8 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد خواب پورا ہوگا. اور ایسا بھی ہے کہ ایک وقت ہے ایسا، وہ آیا تو فوراً پورا ہوگا، ایسا بھی ہے. پھر خواب کی تعبیر بھی بدلنے کی ایک کس ہوتا ہے کہ اسے پھر کیسے بدلا جائے. بہرحال وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ الگ ایک عنوان ہے، ایک چیز ہے، ایک ہوگا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن دیکھیے حضرت ابو بکر کو خواب آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا آیا، اس طرح کا خواب آیا، پریشان ہوئے. یہ کیسا خواب، یہ کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی پریشانی ہے میرے اس سفر میں، یا اللہ جانے کیا ہے. فوراً راہب کے پاس پہنچے، کہا کہ تم بتاتے ہو. اس دور میں بہت سے لوگ بتاتے تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے اکثر و بیشتر ہوتے تھے، اور صحیح بھی بتاتے تھے، ایسا نہیں کہ دے دیا، بتاتے تھے، صحیح بتاتے تھے. آپ پہنچے اور کہا کہ مجھے نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس راہب نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہا یہ. کہا کس قبیلے کے ہو، کہا یہ. کہا آئے کہاں سے ہو، کہا مکے سے. کہا بس ایسا ہے کہ یا تو ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو رہا ہے، اعلان ہوگا، اور تم اتنے خوش نصیب ہو کہ پہلے ان کی تصدیق کرو گے، ایمان لے آؤ گے، ان کے خلیفہ بنو گے، ان کی تصدیق کرو گے، ان کے مطلب کہ بالکل قریب رہو گے، ان کے غلاموں کی طرح، بڑے خوش نصیب ہو. تمہارا نام یہ ہے، کہا قبیلہ یہ ہے، مکے کے ہو. تو پھر سنو، یا تو تم جاؤ گے اس کے بعد اعلان ہوگا، یا پھر اعلان ہو گیا تم جاؤ گے، تمہیں پتہ چلے گا اور تم جو ہے ایمان لاؤ گے. اب تو جستجو بڑھ گئی، یہ آخری نبی اور اس کو میں کلمہ پڑھوں گا، میں خلیفہ بنوں گا، میں اتنا خاص بنوں گا، پہلا ایمان لانے والے میں ہوں گا. یہ کیسے، میں کہاں وہ کہاں، وہ آخری پیغمبر اللہ کے محبوب اور میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، کیسے؟ مگر خدا جسے نوازے، جس کو لیے جس کو چن لے چن لیا. فوراً مکے کا رخ کیا آپ نے، تو فوراً مکہ پہنچو اور معلوم کرو کیا ہوا. مکہ پہنچے، سفر کر کے جانے کے بعد لوگوں نے بتایا، ارے ابو بکر کچھ سنا. کہاں کیا؟ کہاں آپ کے وہ دوست جو ساتھ میں چلتے رہتے ہیں، وہ گھومتے رہتے آپ ہی کے ساتھ. کہاں کون؟ کہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہاں، کہاں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا. اب آپ دیکھیے، جو بچپن سے دوستی ہو اور اچانک وہ کہے نبی، تو یہ بھی تو ایک بنتا ہے کہ انکار ہو، میں تو ساتھ میں رہتا ہوں، وہ کہاں ایسے ہو سکتے. عقلی بات یہ ہوتی ہے، سمجھدار، یعنی ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. میں اکثر ان کے ساتھ دیکھتا ہوں، سب و روز ہم دیکھتے ہیں انہیں، اور یہ کیسے ہوا. جیسا آج کل اگر کوئی ولی ولایت کی بات ہو جائے، ان کو تو میں پہچانتا ہوں، اب کیسے ہو گیا. تو اب کیسے ہو گیا، وہ خدا ہے، جب چاہے جسے چاہے نواز دے. پہلے کیا تھا وہ تھا، مگر اب کیا ہے، وہ اب کے اوپر ہی سب ہے. پہلے جو تھا اب کیا ہے، اور اب ہی کے اوپر فیصلہ ہے. اور سرکار صدیق اکبر کی شان دیکھیے گا، وہ انکار نہیں کر رہے کہ نہیں ہو سکتا یا کیسے ہو گیا. وہ یہ سوچ نہیں رہے. سرکار کے کاسانے پہ، گھر مبارک پہ حاضری دی، آواز دی، ادب سے دروازہ کھلا. کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں جمیع کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا. اب
سوال ہوا کہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہے، کوئی دلیل ہے، اب میں کیا مانگوں، میں کیا پوچھوں کہ آپ کیا دکھائیں گے معجزہ؟ یہ سوچ رہے تھے کہ سرکار عالم علیہ السلام نے فرمایا، محمد عربی نے، ابو بکر وہ تم نے اقصا میں خواب دیکھا تھا، پھر راہب کے پاس گئے تھے، انہوں نے جو کہا تھا کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابو بکر نے کہا کافی ہے، کافی ہے، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا نبی اللہ، صدقتا یا حبیب اللہ۔ باہر آئے اور اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں، سنو سنو، یہ رئیس مکہ، یہ رئیس مکہ ابو بکر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد بن عبداللہ جسے تم کہتے ہو، یہ یقیناً محمد الرسول اللہ ہے۔ بڑی محبت تھی ابو بکر اور علی میں۔ حضرات محبت ہو تو ایسی ہو، باہر میں ابو بکر قریب تھے، گھر میں علی قریب تھے، یہ قریب والے بڑے قریب ہیں، ہے نا؟ جو قریب ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو دور نہیں کرتا، دور والے دور کرتے ہیں، قریب والے قریب ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ جو قریب ہے وہ قریب ہے، اور جو قریب ہے وہی امیر ہے۔ وہ امیر کیسے تھے؟ صحابہ غریب تھے مگر امیر تھے۔ موضوع آیا ہے لیکن پھر عرض کریں گے، وقت ہوا ہے کہ قریب سمجھ کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ بات چھوڑتا ہوں ابھی میں، ابھی آگے چلتے ہیں۔ حضرات ابو بکر کا یہ ایمان لانا، اچانک اعلان ہونا اور اس پہ فوراً تصدیق کرنا، یہ امتیازی شان ہے، کوئی جلدی تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ محمد ہے۔ بعد میں لوگ آتے گئے، پہلے بھی آئے ہو گئے، دن بدن کلمہ پڑھتے چلے گئے، مختصر لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے بتایا بت پرست تھے، یہ تھے، ظالم تھے، نہ جانے کیا کیا ہو گئے تھے، گمراہی بہت زیادہ پھیل گئی تھی، لہٰذا کیا ہوا؟ یہ ایک چیز، ایک موضوع میں نے آج چھوڑا ہے، وہ کل عرض کریں گے، تو حضرات پھر عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات ایک تو یہ، تو کیوں نہ ہو، سرکار جب مکے میں آئے تو بدھ بھی تو گرا تھا، بڑا بدھ ہبل یا ہبل کھڑا تھا، بیٹھا تھا، کیونکہ روح آ گئی ہے، جان آ گئی ہے، جہاں جان آ جائے وہاں باطل نہیں چلتا۔ خلق اور امر دو چیزیں ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، اس کو بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سرکار کی پیدائش کیوں اور امر کیسے بدھ گرے، کیوں بدھ گرے، یہ بتانا ہے، وہ عرض کریں گے۔ ابھی تو بات موضوع وہ چل رہا ہے، ابو بکر کا دریا چل رہا ہے ابھی تو۔ حضرات ایک چیز تو سرکار کی یہ تسلیم کر لی، اور دوسری چیز کیا تسلیم کی؟ وہ بھی زندگی میں بڑا مارکا تھا، وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ آئے تو کہنے لگے کہ میں نے معراج کی، یہ بھی ایک مارکا تھا، کیسے ہو گئی؟ کئی لوگ کلمہ پڑھنے والے گم گئے، مرتد ہو گئے، پہلے تو مانتے تھے، اب کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں معراج کیسے ہو سکتے؟ کئی لوگ اس میں مرتد ہوئے، معراج ایک امتحان ہو گیا ایمان والوں کا، یہ کیسے ہوا، کیسے ہوا؟ جنہوں نے مانا ان کے تو بڑے مراتب ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر گئے، چھوڑ دیا اسلام، پیغمبر کو چھوڑ دیا، کہا وہ تو کیسی کیسی باتیں کرتے، کہتے میں معراج میں گیا، وہاں گیا، تو یہ ایسا بھی افراتفری کا، کیونکہ یہ بھی بڑا اچانک کو یہ کہہ دے کہ میں راتوں رات بمبئی گیا، بمبئی سے حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے لکھنؤ گیا، لکھنؤ سے کشمیر گیا، کشمیر سے فلاں گیا، فلاں سے ادھر آیا اور پھر میں آ گیا، آپ کہیں گے بے وقوف کسی اور کو بنانا بھائی، میں پاگل خانے سے نہیں آیا ہوں، ہے نا؟ یہی ہے، یا تو پھر اس کو بہت جم کے بھوک لگی ہے، بہک گیا ہے، 4 دن کا بھوکا لگ رہا ہے، عقل ٹھکانے نہیں آئی ویسے، کوئی کہے گا 2 چاٹے مارو عقل ٹھکانے آ جائے، ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ اب سرکار نے یہ کہا کہ میں رات کو معراج میں گیا، جو مانتے تھے وہ تو مان گئے، وہ تو سبحان اللہ، ان کے تو مراتب اور بڑھ گئے، ایمان پر ایمان، سرکار کو بھی ماننا، سرکار کی معراج کو بھی ماننا، ایمان پر ایمان۔ لیکن کچھ حضرات
کچھ لوگ نکل گئے، مرتد ہو گئے۔ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اس محفل میں ابو بکر نہیں، جس کو ایک دم صداقت کی یوں نعرہ ہوتا تھا اس کو بھی تھوڑا دور رکھا کہ محفل میں کہیں غضب نازل نہ ہو جائے۔ ایک علی کا نعرہ رہتا تھا، ایک ابو بکر کا معاملہ رہتا تھا۔ سرکار کی بات آ جائے تو پھر یہ تو پھر بھی علی اور ابو بکر ہے، عمر ہو تو بخشتے ہی نہیں تھے۔ سرکار کی بات ہو اور میں جانے دوں، میں عمر ہوں کسی طرح بھی جانے نہیں دوں گا۔ تو حضرات کیا ہوا یہ کہ ابو بکر اس محفل میں نہیں، آپ نے کہا میں نے معراج کی۔ پھر لوگوں میں مکے میں افراتفری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بات چلنے لگی۔ وہ نبی پاک تو یہ کہہ رہے، رسول پاک تو یہ کہہ رہے، محمد بن عبداللہ تو کہہ رہے، وہ در یتیم تو یہ کہہ رہے، وہ نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا وہ یہ کہہ رہے، آمنہ کے لال یہ کہہ رہے۔ اب اس میں یہ بڑی بات تھی، تصدیق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تصدیق کرنا، ایمان لانا، مان لینا، یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یقین پہ جمے رہنا بھی اتنا آسان۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے یقین کی دولت عطا فرمائے، جسے چاہے محبت، یقین، ایمان کی دولت عطا فرمائے، تصدیق کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور تصدیق کے بعد قائم رہنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ورنہ شیطان کو کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو، آدم کی قبر کو کر لو، مزار کو ہم معاف کر دیں گے۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ جھکنے کے لیے، ماننے کے لیے، یقین کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ کا فضل و کرم چاہیے۔ اسلام، پیغمبر کو ماننا اور ان پہ قائم رہنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا، اتفاق سے غالباً ابو جہل ہی مل گیا ہوگا۔ کہا دیکھو پھر انہوں نے کیا کہا کیا کہا وہاں ہو کے آیا ہو، پہلے آسماں، پہلے تو کہتے اقصیٰ گیا، راستے میں یہ سب چیزیں ہوئی، اور وہاں سے مسجد اقصیٰ سے سیدھا پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں پہ یہ ہوا، چھٹے پہ یہ ہوا، ساتویں پہ بھی، وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ، وہاں سے جنت کی سیر کی، وہاں عرش پہ گیا، عرش کے اوپر گیا، اللہ مکہ میں گیا، اللہ مکہ میں باتیں ہوئی، ہزاروں سال نکلے، پھر واپس آیا، پھر واپس نمازیں کم کرانے، یہ وہ پورا کیا کہاں کون کہہ رہا ہے وہ تو بتاؤ؟ تم نے کہہ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے، سنا ہے، پر کون کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ کہا وہی محمد عربی کہہ رہے۔ کہا اچھا۔ صدیق اکبر نے کہا اگر محمد عربی کہہ رہے ہیں تو سن لے، وہ جو کہتے ہیں سچ کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، سچ کے علاوہ۔ تو کہا دیکھو 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 یہ ابو بکر کو دیکھو، ان کے دوست کی کتنی ان کو لگتی ہے، معراج کا واقعہ بھی مان رہے ہیں، یہ سیر بھی مان رہے ہیں، یہ کفار جمع ہو گئے، پبلک جمع ہو گئی۔ کہا تو بولا جلسہ میں کروں گا، تقریر میں کروں گا، میں بلاؤں گا بھی نہیں، تو بولا تقریر میری ہوگی۔ وہ اس نے جمع کر لیا، چند ماننے والے تھے، باقی وہی لوگ تھے۔ تو کہا ابو بکر مانتے ہو؟ کہا سب کو جمع ہونے دو پھر میں بولوں گا۔ صدیق ہمیشہ سب کو جمع کر کے بولتا ہے نا، یہی تو ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے جناب۔ باپ نے جس نیت سے نام رکھا وہ تو فیض ہونا ہی ہونا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی اور سے ٹکرانا اور ٹکرا جانا صدیق اکبر کے غلام صدیق سے آسان نہیں ہے، کیونکہ سیدھے یا صدیق المدد یا علی المدد ہے نا۔ تو سب جمع ہو گئے۔ کہاں تم یہ کہتے ہو، آپ نے حمد و صلات کی، الحمدللہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو اے لوگو، ابو بکر کا سنو، ایمان کا اعلان، معراج کی یقین اور اس ایمان کا اعلان کر رہے۔ تم کہتے ہو کہ معراج میں گئے تم نے مان لیا، ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، جس کو لوگ بڑی بڑی بتا رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ ابو بکر کے وہاں کہتے چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ ہاں گئے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں اور ایسا ہی ہے کہ سرکار ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں اور وہ عرش کے مکی روح الامین ان کے وہاں وحی الہی لے کر آتے ہیں۔ وہ تو اکیلے تنہا گئے تھے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور قرآن نازل ہوتا ہے۔
रूहुल अमी आते हैं, ये तो इससे भी बड़ी बात है जिसको अबू बकर बिला सुबह मानता है। ये होता है ईमान और अक़ीदा। तो आजकल अगर कोई एतराज़ करे मिलाद पे तो ऐसे ही जवाब दो, ये कहाँ छोटी बात है, ये तो हम तो इससे भी बढ़कर मानते हैं, हम तो इससे भी आला मानते हैं। कोई कहे गौसे आजम को ना पुकारो, नहीं सुनते, तो ऐसा जवाब दो कि इससे भी बढ़कर मानते हैं। हयातुन नबी पे एतराज करे तो इससे भी बढ़कर जवाब दो। अबू बकर ने बताया वो अगर एक बात की कट करे तो तुम 10 बढ़ा के बात करो। और वही मौलाना अहमद रजा ने कहा, किसी ने कहा दुरूद मत पढ़ो, तो आपने कहा काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ हो दुरूद। तू एक से रोकता है, का सलाम मत पढ़ो, नहीं सुनते, का तू एक से रोकता है, मैं लाखों सलाम भेजूंगा। सुन्नियों, कोई एक से रोके तो जवाब ऐसा दो जो अबू बकर से लेके अहमद रजा तक जवाब नजर आता है। तीनों मौजूद आप देखिए सरकार पे यूं ईमान लाया जाता है, यूं मोहब्बत की जाती है, यूं मोहब्बत की जाती है। ऐसी जब मोहब्बत हो तो सरकार भी मुस्कुराते हैं, मोहब्बत रखते हैं। उनका फिर करम ऐसा करम होता है, तुम कहीं भी रहो सरकार की नज़र तुम पे रहती है। तो मोहब्बत करो तो ऐसी करो कि कहीं हो उनकी नज़र वही रहती है कि मेरा वो दोस्त कहाँ है, मेरा वो गुलाम कहाँ है, मेरा वो मानने वाला कहाँ है, मेरा वो चाहने वाला कहाँ है। मुर्शिद से मोहब्बत, गौसुल आज़म से मोहब्बत, ख्वाजाए अजमेरी से मोहब्बत, पीरो मुर्शिद से मोहब्बत, अहले बैत के पंजतन से मोहब्बत, चार यार से मोहब्बत, शाह आलम से। ऐसी मोहब्बत हो दुनिया के किसी छेड़े में रहो, तुम कहीं भी रहो, उनकी नजरे करम में रहते रहोगे। अबू बकर को ऐसा बनाया, क्यों? ईमान ऐसा था। और अली का ईमान भी ऐसा ही, उस्मान का ईमान भी ऐसा ही, बिलाल का ईमान भी ऐसा ही। जिनको जिनको सरकार ने बनाया है उन सब का ईमान ऐसा, और जिनको बनाया है उनका ईमान ऐसा है। तो जो शहजादे रहे होंगे, जो बिस्तर से लेकर फातिमा ज़हरा के लखते जिगर बने हो, उनका ईमान कैसा होगा? यानी ईमान दोनों हाथ से सरकार ने जिसको दिया, जिसे बनाया, उसका ईमान का कोई जवाब नहीं, उनकी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं, उनके यकीन और इश्क का कोई जवाब नहीं। आपने देखा ऐलान नबूवत और मेराज में दोनों बड़ा मसला था कि कैसे तस्दीक करें, लेकिन अबू बकर जरा भी हिचकिचाए नहीं, ईमान भी फ़ौरन कबूल किया और मेराज को भी फ़ौरन कबूल किया। तभी तो वो इतने कबूल हैं, तभी तो वो मकबूल है। इसीलिए हज़रात मोहतरम शाह आलम के दरबार में आकर सुनने वालों, ख़वातीनो हज़रात, आइए हम दुआ करते हैं मौला आज के ज़िक्र की बरकत हमें, हमारे घर वालों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, जवानों को अता फरमा। ऐ अल्लाह रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनके सदक़े में हमारा बेड़ा पार फरमा। मुश्किलें हैं आसान कर दे, परेशानियां हैं दूर फरमा, हमारी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, जान माल की हिफाजत फरमा, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा, मालो सामान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो जिस मकसद के तहत हाथ उठाए हुए हैं, दरे शाह आलम महबूब बारी है, तेरे महबूब है, तेरे महबूब के महबूब है, सभी के महबूब है। ऐ अल्लाह इनके वसीले से तेरे उस काली कमली वाले महबूब का सदका मांगते हैं, उनका सदका अता फरमा और हमारी मुरादों को पूरा कर दे, हमारी नेक जायज़ दुआओं को कबूल कर ले, हमारे अंदर मौला फजल व करम अता फरमा, नेक बना, नेक बना, मुत्तकी परहेज़गार बना, आशिक मुस्तफ़ा बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, नमाजी बना। ऐ अल्लाह बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिनके माँ बाप हयात है खिदमत दे माँ बाप करने की, फरमा बरदारी माँ बाप करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके घर नहीं है
انہیں بہتر گھر کا جو ہے اس کا اسباب بنا دے، جن کی روزی نہیں بہتر روزی کے اسباب بنا، رزق میں، علم میں برکت عطا فرما، عمر میں، درجات میں، صحت میں ہم سب کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہے، سرکار کی آمد مرحبا کے صدقے میں، ولادت رسول کے صدقے میں مولا جب تک زندہ رہے تمام آفت و بلیات سے حفظ و امان میں رہے، عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، ہم تمام کو جسمانی، روحانی، ذہنی تکلیفوں کو دور فرما دے، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو